بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علاء الدین نامی لڑکا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس لڑکے کے جسم کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پہلوان ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی تو اس کے چہرے پر بے حد خوف اور ڈر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ بے شک اس نوجوان کا سامنا بہت بڑی مشکل سے ہوا ہے، اور جس کو یہ نوجوان برداشت نہیں کر پایا اور اس کا خوف اس کے چہرے پر عیاں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے اور تیری کیا فریاد ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا نام علاء الدین ہے، میں بلیجک گاؤں میں رہتا ہوں، اور حضور میں آپ کے پاس بہت بڑا مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور حضور یہ مسئلہ صرف میرا نہیں، ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں، ایک شہر کا مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کی سلطنت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان کے پاس ایسی کیا خبر آ گئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ صرف میرا مسئلہ نہیں بلکہ سلطنت کا مسئلہ ہے۔ اس کی بات کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی تجسس ہونے لگا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے مبارک اس نوجوان کی طرف پھیرا اور پوچھا، بتاؤ اے نوجوان، آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا، حضور میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اس پر یقین کرنا آپ کے لیے بھی مشکل ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین مزید پریشان ہو گئے کہ آخر یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اے نوجوان تم بتاؤ تو صحیح، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے اندر ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اور اس جنگل کے پاس میں ہی ایک عیسائی پادری کا چرچ بنا ہوا ہے۔ حضور اس عیسائی پادری کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی مرد جائے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیتا ہے کہ اس نے چند دن پہلے کیا جرم کیا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی لڑکی یا خاتون جائے تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کردار پاک ہے یا اس کے لڑکی کا کردار داغدار ہو چکا ہے۔ اور حضور اس پادری کی وجہ سے بدنامی کے ڈر سے بہت سارے لڑکے اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہو گئے ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں اس پادری کی وجہ سے خودکشی کر کے اپنی جان کھو بیٹھی ہیں۔ اور حضور اگر اس پادری کو نہ روکا گیا تو وہ ایک دن آپ کی سلطنت میں بہت بڑا شر پھیلائے گا، جس کو سنبھالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور حضور اس پادری کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ وہ پادری جو بھی پیش گوئی کرتا ہے اس کی سچ ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس پر کوئی بھی عقل مند آدمی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے۔ حضور کئی دفعہ اس نے جس لڑکی کے بارے میں پیشین گوئی کی، پھر اسی لڑکی نے اپنی ہی منہ زبانی اس گناہ کا اقرار کر لیا، اور پادری نے اپنی بات کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اور حضور آپ اس پادری کے بارے میں سن کر ارد گرد کے قبائل، قصبے اور گاؤں کے لوگ جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پر لڑکی کے ماں باپ اس لڑکی کو اس پادری کے پاس لے جاتے ہیں، اور اگر وہ پادری کہہ دے کہ اس لڑکی کا کردار یعنی کہ اس کا دامن پاک ہے تو پھر وہ لڑکی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پادری کہہ دے کہ اس لڑکی کا دامن پاک اور صاف نہیں تو لڑکے والے اس لڑکی کو بد کردار سمجھ کر اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور حضور اس پادری کی وجہ سے ارد گرد کے قبائل اور قصبوں میں بد امنی پھیل چکی ہے۔ اب لڑکی کے ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرنے سے پہلے بہت خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر لڑکے والوں نے اس پادری کے پاس لڑکی کو بھیجنے کا کہہ دیا تو ہماری لڑکی کا کیا ہوگا، کیونکہ بے شک انسان ایک غلطی کا پتلا ہے، اور اگر کسی لڑکی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور نہ صرف اس کی زندگی برباد ہوتی ہے بلکہ اس کے پورے خاندان کا امن سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور اگر اس پادری کو نہ روکا گیا تو وہ پادری آپ کی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ خبر سلطان کے لیے بہت حیران اور پریشان کن تھی۔ اسی طرح کی خبر
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ بے شک سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، اور بہت سے موقع ایسے بھی آئے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو عارضی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بنائی گئی تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح ناکامی میں بدل گئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی اپنے چہرے پر پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ایک پہلی بری خبر تھی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھے آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ ہوش میں آ جائیں، چاہے مسئلہ جتنا بھی بڑا ہو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر میں اس پادری کو جا کر قتل کر دیتا ہوں تو میری رعایا اور ارد گرد کے قبائل کے لوگ اور سردار مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ پادری سچا تھا اور اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر میں نے اس پادری کو روکنے کی کوشش کی تو وہ پادری کبھی نہیں رکے گا، لہٰذا اس پادری کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک مذہبی انسان کے ساتھ لڑائی کرنے سے انسان کی اپنی رعایا خفا ہو سکتی ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو 100% درست تھی، لیکن علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سہارا دیا اور کہا، حضور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ضرور اس کے بارے میں کوئی ضرور حل مل جائے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ایک نوجوان کنیز جو کہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اور اس کے کردار کی گواہی سلطان صلاح الدین ایوبی آنکھیں بند کر کے دے سکتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکی نے یعنی کنیز نے پردہ کر لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کنیز کو اپنے ساتھ لیا اور سفر کرتے کرتے اس پادری کے چرچ میں جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عام لباس میں تھے، لہٰذا وہ پادری نہیں پہچان سکا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو جا کر کہا، پادری صاحب یہ نوجوان لڑکی میری منگیتر ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شادی کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا اس لڑکی کا دامن پاک صاف ہے یا پھر یہ اپنا منہ کسی کے ساتھ کالا کر چکی ہے۔ یہ سن کر پادری اس لڑکی کو لے کر اپنی کٹیا کے اندر چلا گیا، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اس کٹیا کی پچھلی جانب ایک سوراخ سے اس پادری کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ پادری کیا کرتا ہے۔ تو جیسے اس کٹیا کا دروازہ اندر سے بند ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوراخ سے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی چیخ نکلی کیونکہ وہ پادری۔ دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر منصورہ کے اندر مخمور نامی گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا سردار ابو بن ریاض تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ہی عیاش اور اوباش قسم کا نوجوان تھا۔ سردار کا بیٹا اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ گاؤں کی گلیوں میں گھوڑے پر دندناتا پھرتا اور ہر آنے والی نوجوان لڑکی کو اپنی گندو نظروں سے خراب کرتا، لیکن چونکہ وہ گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا اس لیے گاؤں کی لڑکیاں بغیر کچھ کہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہوئی چلی جاتی۔ اس گاؤں کے اندر علاء الدین نامی نوجوان رہتا تھا، اور وہ یہ سارا منظر دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوتا۔ کئی بار اس کا دل کرتا کہ میں سردار کے بیٹے کو سبق سکھا دوں، لیکن پھر اس کو اپنی مرحوم ماں کا آخری وقت میں کیا ہوا وعدہ یاد آتا۔ علاء الدین کے ماں باپ بچپن ہی میں اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کی ماں نے اپنے مرنے سے پہلے علاء الدین سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ تم اکیلے ہو، اور اگر تم نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا تو گاؤں والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور میری روح کو سکون نہیں پہنچے گا۔ اور اسی وجہ سے علاء الدین اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے مجبور تھا۔ آئے دن سردار کے بیٹے کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ علاء الدین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن علاء الدین بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اچانک سے
بازار کے اندر توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ جب علاؤدین بھاگتا ہوا بازار کے اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ سردار کا بیٹا ایک تاجر سے لڑائی کر رہا ہے اور اس کی چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے۔ جب علاؤدین نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ سردار کے بیٹے نے تاجر کو کہا ہے کہ مجھے فلاں چمڑے کا جوتا دو۔ تو تاجر نے کہا کہ اے نوجوان، تو مجھے اس کے بدلے میں رقم تو نہیں دو گے، اور یہ جوتا بڑا مہنگا ہے اور میں آپ کو مفت میں نہیں دے سکتا۔ بس یہی بات کہنی تھی کہ سردار کے بیٹے نے اس تاجر کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور اس کی ساری دکان میں توڑ پھوڑ کر ڈالی۔ اس سے تاجر کا کافی نقصان ہوا۔ جب یہ سارا منظر علاؤدین نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور اس نے سردار کے بیٹے کو دھو ڈالا۔ اس نے اس کو اتنا مارا کہ سردار کے بیٹے کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب علاؤدین نے اس کی خوب پٹائی کی تو سردار کا بیٹا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا، بابا میری عمر 20 سال ہو چکی ہے اور کبھی آج تک میرے اوپر کسی نے آواز نہیں کسی، لیکن آج اس نوجوان کی اتنی جرأت کہ اس نے مجھے اتنا مارا۔ تو دیکھ کر سردار کو بھی بڑا غصہ آیا کہ ایک سردار کے بیٹے کو ایک یتیم اور غریب لڑکے کی جرأت کیسے ہوئی۔ سردار نے علاؤدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اگر تم نے آج کے بعد میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں اس گاؤں سے نکال دوں گا۔ تو علاؤدین نے کہا، اگر تیرے بیٹے نے آج کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سردار بھی جان گیا تھا کہ اب یہ نوجوان نہیں رکنے والا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرا بیٹا بھی میرے قابو میں نہیں آنے والا۔ اب ہر آئے دن سردار کو پریشانی رہتی کہ اگر میرے بیٹے نے کچھ کر دیا تو علاؤدین نامی نوجوان میرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ اب سردار کے بیٹے کے ساتھ ہر وقت سپاہی رہتے کہ کہیں یہ کوئی غلطی نہ کر دے اور کہیں یہ علاؤدین نامی نوجوان میرے بیٹے کو پھر کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اس کے بیٹے کے اندر حرام کا خون دوڑ رہا تھا، اس کو پھر بھی آرام نہ آیا۔ ایک دن علاؤدین شہر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ندی کے کنارے مٹکے میں پانی بھر کر واپس جا رہی تھی۔ تو اتنے میں سردار کا بیٹا بھی گاؤں کے راستے سے جا رہا تھا۔ جب اس نے اکیلی لڑکی کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا، آج شام کے وقت اپنے بابا کو کہنا کہ تمہیں دلہن کی طرح تیار کر کے میری حویلی میں پہنچا دے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے پورے گاؤں کے اندر ننگا گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹوں گا۔ یہ سارا منظر علاؤدین دیکھ رہا تھا۔ سردار کا بیٹا اسی وقت چلا گیا اور وہ لڑکی اسی وقت اپنے گھر کی طرف دوڑتی گئی۔ علاؤدین جانتا تھا کہ وہ ایک کمہار کی بیٹی ہے اور وہ کمہار بوڑھا بزرگ ہے جو کمانے کے بھی لائق نہیں، اور اگر اس بات کی خبر کمہار کو لگی کہ وہ اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کر کے ایک عیاش قسم کے نوجوان کے ہاتھ میں دینے والا ہے تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ جب علاؤدین اس کمہار کے دروازے پر پہنچا تو اس کی بیٹی اپنے باپ کو سارے منظر کے بارے میں بتا چکی تھی کہ کس طرح سردار کا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دھمکی دی، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر اس بات کی خبر میرے باپ یا گاؤں کے قاضی کو لگی تو میں تجھے اس گاؤں کے اندر رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور پھر تجھے نہ ہی قاضی بچا پائے گا اور نہ ہی میرا باپ سردار بچا پائے گا۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی ڈر گئی اور اپنے باپ کو کہا، بابا جان، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو اس عمر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کام ہمیں مجبوری میں کرنا ہوگا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ مجھے شام کے وقت اس حویلی میں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، لیکن اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ضرور وہ نوجوان مجھے پورے گاؤں کے اندر رسوا کر دے گا۔ یہ سن کر لوہار رونے لگ گیا۔ تو اتنے میں علاؤدین دروازے پر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ علاؤدین نے کہا، یہ کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ پھر اس کمہار نے کہا، بیٹا تم جانتے ہو وہ سردار کا بیٹا ہے اور اس کا حکم ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو علاؤدین نے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے؟ ہم تو اس کا حکم ضرور مانیں گے، لیکن آپ اپنی بیٹی کی جگہ مجھے اس ڈولے میں بٹھا کر دلہن کی طرح تیار کر کے اس سردار کے بیٹے کی حویلی میں پہنچا دیں۔ آگے سردار کے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں ضرور کروں گا۔
یہ سن کر کمہار کو بہت امید ملی اور اس نے علاؤدین کے منصوبے کے مطابق علاؤدین کو دلہن کا لباس پہنایا۔ لباس پہنانے کے بعد اس کے منہ پر گھونگھٹ ڈالا اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر سردار کی حویلی کے پاس پہنچا دیا۔ جب سردار کے بیٹے نے کمہار کو دیکھا کہ وہ اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کر کے لے آیا ہے تو وہ غش کھا کر مسکرانے لگا اور کمہار کی قسمت پر طنز کرنے لگا۔ تو اتنے میں وہ گھونگھٹ میں بیٹھا نوجوان علاؤدین اپنے دانت پیس رہا تھا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ اس نوجوان کو میں سبق سکھا دوں۔ سردار کے بیٹے کے سپاہیوں نے ڈولی کو اٹھایا اور کمرے کے اندر لے گئے۔ اب سردار کا بیٹا بڑی ہی خوشی کے ساتھ جب کمرے کے اندر گیا تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ اندر سے سردار کے بیٹے کی چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ سپاہی دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آدھے گھنٹے تک سپاہی دروازے کو کھولتے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا، اور آدھے گھنٹے کے دوران علاؤدین نے سردار کے بیٹے کو مار مار کر اس کا کچومر بنا دیا۔ لیکن علاؤدین نہیں جانتا تھا کہ سردار کا بیٹا اتنی مار کھانے کے بعد بھی سیدھے راستے پر نہیں آنے والا۔ سردار کے بیٹے نے اپنی بے عزتی کی وجہ سے گاؤں کے کسی آدمی کے آگے یہ نام نہیں لیا کہ مجھے علاؤدین نے خوب پیٹا ہے، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ ابھی تک جل رہی تھی اور وہ اپنے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کمہار کی بیٹی سے اپنا بدلہ لوں جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے خود آنے کی جگہ ڈولی میں اس علاؤدین کو بٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ منصوبہ بنانے لگا کہ کسی طرح کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے جس میں اس علاؤدین اور اس لڑکی کے ساتھ میں اپنا انتقام پورا کر سکوں۔ اس نے اپنے چند غنڈے بلائے اور کہا کہ تم فلاں دن اس لڑکی کا پیچھا کرنا، جس دن وہ ندی سے پانی بھرنے کے لیے جائے گی۔ جیسے ہی وہ ندی سے پانی بھرنے کے لیے جائے گی اسی وقت ہم اس کمہار کی بیٹی کو بے ہوش کر کے اپنی حویلی میں لے جائیں گے۔ میں اس کے جسم کے ساتھ کھیلوں گا اور جسم کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں سارا الزام اس علاؤدین پر لگا دوں گا، اور اس لڑکی کو ہم علاؤدین کے گھر کے پاس میں جنگل میں پھینک دیں گے، اور اسی طرح سارے گاؤں والوں کا شک بھی علاؤدین پر جائے گا کیونکہ علاؤدین اس لڑکی کے بہت قریب رہتا ہے۔ وقت آنے پر سردار کے بیٹے نے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ کمہار کی بیٹی معمول کی طرح ندی پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو پیچھے سے اس کے غنڈے پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو اٹھایا اور حویلی میں لے آئے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ علاؤدین اس کی طاق میں ہے، اور علاؤدین جانتا تھا کہ ضرور سردار کا بیٹا کمہار کی بیٹی سے بدلہ لینے کے لیے گھٹیا حرکت ضرور کرے گا۔ جیسے ہی سپاہی حویلی کے قریب پہنچے تو علاؤدین وہاں سے پہلے موجود تھا۔ اس نے سردار کے سپاہیوں کو بھی خوب پیٹا اور پھر سے سردار کے بیٹے کو پکڑ لیا اور اس کو مار مار کر اس کا کچومر بنا دیا، اور سردار کے بیٹے کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ اور کمہار کی بیٹی نے بیان دیا کہ سردار کے بیٹے کے غنڈوں نے مجھ پر دوسری بار حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اگر علاؤدین نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتی۔ گاؤں کا قاضی بہت سخت انسان تھا، وہ ہر فیصلہ انصاف کے مطابق کرتا۔ وہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہ دیکھتا کہ آگے والا سردار ہے یا پھر ایک مزدور ہے، وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا۔ سردار جانتا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات چلی گئی تو ضرور میرے بیٹے کو سزا ہوگی، اور اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اب جب سردار نے دیکھا کہ معاملہ اس وقت اس حد تک پہنچ چکا ہے تو اس نے اپنے خفیہ پیغام کے ذریعے علاؤدین کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے بات سے مکر جاؤ اور تم کمہار کی بیٹی کے خلاف بیان دے دو۔ میں تمہیں ایک عربی نسل کا گھوڑا، 5 سونے کے سکوں سے بھرے صندوق اور گاؤں کے اندر ایک قیمتی زمین دوں گا، لیکن تم میرے بیٹے کے خلاف بیان نہ دو۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ علاؤدین بکنے والا نہیں ہے، اور جب قاضی صاحب نے بیان لیا تو علاؤدین نے کمہار کی بیٹی کے حق میں گواہی دے دی، اور قاضی نے سردار کے بیٹے کو ایک لڑکی کی عزت پر حملہ کرنے کے جرم میں 3 سال کی سزا سنا دی۔ جب اس بات کی خبر سردار کو ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور بھری عدالت میں اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو زندان میں چلا گیا، لہٰذا میں کمہار کی بیٹی کو پورے گاؤں میں رسوا کروں گا اور اس نوجوان کو قتل کر دوں گا۔ جب یہ سارا معاملہ قاضی صاحب نے دیکھا تو اس نے علاؤدین کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کمہار کی بیٹی سے محبت کرتے ہو،
لہذا تم اس کے ساتھ نکاح کرو اور کمہار اور اس کی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے ہجرت کر جاؤ، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ علاؤالدین قاضی صاحب کی بات مان کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر اس گاؤں سے ہجرت کر گیا۔ وقت گزرتا رہا اور علاؤالدین نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ وقت گزرتے گزرتے علاؤالدین کا گزر ایک ایسے بازار سے ہوا جہاں عیسائی اور مسلمان دونوں تاجر موجود تھے۔ علاؤالدین نے دیکھا کہ یہاں کچھ ایسے بھی قبائل ہوں گے جس میں عیسائی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی قبائل ہوں گے جہاں مسلمان رہتے ہیں، اس لیے اس بازار کے اندر دونوں طرح کے تاجر اور خریدار موجود ہیں۔ علاؤالدین ایک تندور والے کے پاس گیا، اس سے چاند روٹیاں خریدی اور اس سے پوچھا، تندور والے بھائی، میں فلاں گاؤں سے ہجرت کر کے آ رہا ہوں، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے نہ ہی جگہ اور نہ ہی کوئی زمین ہے، آپ بتائیں میں کس گاؤں میں جاؤں جہاں مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے؟ تو تندور والے نے کہا، بیٹا یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ اس راستے پر ایک قبیلہ آباد ہے جو کہ عیسائیوں کا قبیلہ ہے، اس کی دوسری طرف ایک گاؤں آباد ہے، وہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کے اندر عیسائی اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، لیکن آج تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عیسائیوں کے قبیلے کے ساتھ میں چھوٹا سا جنگل ہے، اور اسی جنگل کے پاس میں ایک عیسائی پادری کا چھوٹا سا چرچ بنا ہوا ہے، اور ان تینوں گاؤں قبیلے اور قصبے کا رواج ہے کہ اس گاؤں کے اندر جو بھی نیا آدمی، چاہے اس میں عورت ہو یا مرد ہو، اور رہنے کے لیے آئے تو اس قبیلے کے لوگ اس کو اس پادری کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ پادری چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر لڑکی ہو تو وہ یہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس لڑکی کا کردار کیسا ہے، اور اگر کوئی مرد ہو تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کیا وہ مرد پہلے سے کوئی جرم تو نہیں کر چکا، اور اس کی بتائی گئی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ پادری کہہ دے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر وہ گاؤں والے اس کو اپنے گاؤں میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ سن کر علاؤالدین بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اسی طرح کے پادری کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا، آخر اس پادری کے پاس ایسا کون سا علم ہے جو آنکھوں میں دیکھ کر کسی کے کردار کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ یہ ضرور کوئی ڈھونگی ہوگا یا پھر مذہب کو بیچنے والا ہوگا۔ تو اتنے میں تندور والے نے کہا، نہیں، وہ بالکل ڈھونگی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے مذاہب کے نام پر سکے کما رہا ہے، بلکہ وہ تو اس کام کے بدلے میں کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا۔ یہ سن کر علاؤالدین بڑا حیران ہوا اور کہا، پھر تو مجھے ضرور اس گاؤں کے اندر جانا ہوگا تاکہ میں بھی اس پادری کے پاس جا کر ملوں اور اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ کر سکوں۔ علاؤالدین نے اس تندور والے سے روٹیاں لی، بازار کے سرائے میں بیٹھ کر کمہار کی بیٹی کو اور کمہار کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر کرنے کے بعد علاؤالدین اس گاؤں کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے وہ گاؤں کے اندر پہنچا تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ علاؤالدین کے پاس آیا اور کہا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ کیا تم اس گاؤں میں رہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم خانہ بدوش ہو؟ تو علاؤالدین نے کہا، جی ہاں بابا، میں فلاں گاؤں سے ہجرت کر کے آیا ہوں، اور میں اس گاؤں میں آباد ہو کر اپنی بقیہ زندگی اس گاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، بیٹا تم اپنا ایک خفیہ خیمہ لگا لو، لیکن اس سے پہلے تمہیں پادری کے پاس جانا ہوگا، اور اگر وہ پادری کہہ دے کہ تیرا اور تیری بیوی کا کردار بالکل صاف ہے تو پھر یہ گاؤں والے تمہیں اپنے گاؤں کے اندر ایک گھر بنانے کی اجازت دیں گے، اور اگر اس پادری نے کہہ دیا کہ تیری بیوی بد کردار ہے یا تو کسی جرم میں ملوث ہے تو پھر وہ گاؤں والے تمہیں کبھی بھی اپنے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ سن کر علاؤالدین نے کہا، بابا جی، یہ کوئی پادری کیسے بتا سکتا ہے کہ انسان کا کردار کیسا ہے؟ انسان کا کردار تو صرف میرا اللہ جانتا ہے، ایک پادری جو ہمارے آخری نبی کو بھی نہیں مانتا وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا یہاں کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور سارے گاؤں والوں کا یہی اتفاق ہے کہ اس پادری کی کہی گئی ہر بات سچ ثابت ہوتی ہے، لہذا چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو اس کی بات پر پورا یقین کرتے ہیں، اور اس پادری کی بتائی گئی بات کبھی رد نہیں ہوئی، ہمیشہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین بھی جان گیا
کہ وہ پادری کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا شیطان ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو اتنا متاثر کر چکا ہے، لیکن شاید پادری بھی نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا واسطہ کس سے پڑنے والا ہے۔ علاؤدین نے وہاں عارضی خیمہ لگایا، بوڑھے کمہار کو خیمے کے اندر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور گاؤں والوں کے ساتھ اپنی بیوی اور خود اس گاؤں والوں کے ساتھ پادری کے چرچ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب علاؤدین اس پادری کے چرچ کے قریب پہنچا تو باقی بھی بہت سارے لوگ اس جگہ جمع تھے، اور ہر آنے والا اس پادری کا مرید باری باری اس کٹیا کے اندر جا رہا تھا جس کو وہ پادری اپنا چرچ کہتا تھا۔ وہ پادری ایک ایک کر کے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کو اندر لے جاتا اور اس کے کردار کے بارے میں بتا کر اس کو باہر لے آتا، اور اس کے بارے میں جو بھی پیشین گوئی ہوتی وہ آ کر سب کے سامنے کر دیتا۔ اور اسی طرح علاؤدین کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے بارے میں اس پادری نے کہا کہ یہ اپنی زندگی میں کئی لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے، لہذا کوئی بھی اس کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے تو وہ اس میں جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہ دیکھ کر علاؤدین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی جاہلیت ہے کہ گاؤں والے اور قبیلے والے ایک پادری کی بات پر اتنا یقین کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکی زور زور سے کہہ رہی تھی کہ میں کوئی گنہگار نہیں ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں چھوا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی اس کو کوس رہے تھے کہ تم نے سارے گاؤں کے سامنے ہماری عزت برباد کر دی۔ اور علاؤدین اب انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اس کٹیا کے اندر جاؤں اور اس پادری کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں، لیکن شاید علاؤدین بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جب علاؤدین کی باری آئی اور وہ پادری اپنی کٹیا کے باہر نکلا اور کہا، اے نوجوان، تم اپنی بیوی کو اندر بھیج دو۔ جیسے ہی علاؤدین کی بیوی نے اس پادری کو دیکھا تو وہ بہت گھبرا گئی، کیونکہ وہ شکل سے بہت ہی ڈراؤنا اور بد شکل انسان تھا اور شیطانی عمل کر کر کے اس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ علاؤدین کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر ہمیں گاؤں والے یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کے لیے اجازت نہ دیں، پھر بھی میں اس کے ساتھ اندر جانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ تو یہ سن کر گاؤں والوں نے کہا، اے لڑکی، تم یہ بات جانتی ہو اگر تم پادری کی کٹیا کے اندر جانے سے انکار کرو گی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تیرا کردار صاف نہیں ہے۔ تو اتنے میں علاؤدین نے کہا، اے گاؤں والو، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میں اپنی بیوی پر ذرا بھی شک نہیں کر سکتا۔ کیا تم نہیں جانتی یہ کیسا عمل ہے؟ کیا ایک پادری کسی لڑکی کے کردار کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ کون سی جہالت ہے؟ تو گاؤں والوں نے کہا، یہ پادری کئی سالوں سے اسی طرح بتاتا آ رہا ہے اور اس کی بتائی گئی کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر علاؤدین بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بہت گھبرا گئی اور پریشانی کی حالت میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب علاؤدین نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوا۔ علاؤدین نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو اتنا کم تر محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت کر رہا تھا۔ اتنے میں علاؤدین نے کہا، میں اپنی بیوی کو اس پادری کے پاس ضرور بھیجوں گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہاں گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، تم گاؤں کے ایک کونے میں ایک خیمے میں رہو گے۔ یہ سن کر علاؤدین نے کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ علاؤدین اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اپنے خیمے کے اندر لے آیا۔ کمہار نے جب اپنے داماد کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو وہ سخت گھبرا گیا اور کہا، بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک راستہ ہے اور وہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہی راستہ تمہیں اس مشکل سے ہی نکال سکتا ہے۔ علاؤدین نے پوچھا، بابا جان بتائیں کیا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا، اگر آپ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں اور انہیں جا کر اس مسئلے کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح ایک پادری لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، کس طرح ایک پادری لوگوں کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے، تو سلطان ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ سن کر علاؤدین نے کہا، بابا جان یہ کام اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس پادری کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اور اگر سلطان نے کچھ ایسا بھی کر دیا تو سلطان کی رعایا
یعنی وہ قبائل سلطان کے خلاف ہو جائیں گی، لہذا ہمیں یہ کام بڑی ہی سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا ہوگا، اور ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، کیونکہ اگر گاؤں والوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں جہاں ہم جا کر رہیں گے۔ کمار نے کہا، کل صبح تم سلطان کے محل کی طرف روانہ ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ علاؤالدین گھوڑے پر سوار ہو کر اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ اتنے میں علاؤالدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور، مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل ہے، یہ کام بڑی ہی سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا ہوگا، اور ہمارے پاس بھی کم وقت ہے، کیونکہ اگر گاؤں والوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں جہاں ہم جا کر رہیں گے۔ کمار نے کہا، تم کل صبح سلطان کے محل کی طرف روانہ ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ علاؤالدین گھوڑے پر سوار ہو کر اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے۔ اتنے میں علاؤالدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی خوف اور ڈر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ یہ نوجوان شکل سے بالکل کوئی پہلوان لگ رہا ہے، لیکن جب سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت زیادہ خوف تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ سلطان نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اے نوجوان، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تمہیں کس مشکل نے آ گھیرا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میرا نام علاؤالدین ہے، میں فلاں گاؤں کے اندر ہجرت کر کے آیا، لیکن اس گاؤں کے اندر ایک پادری اپنی کٹیا کے اندر رہتا ہے جس کو وہ اپنا چرچ کہتا ہے۔ حضور، اس گاؤں کا رواج ہے کہ وہ اس گاؤں کے لوگ یا جب شادی کرتے ہیں یا پھر جب اس گاؤں میں کوئی خانہ بدوش رہنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو پادری کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور وہ پادری اس لڑکی کو اپنی کٹیا کے اندر لے جاتا ہے، اور وہ کٹیا کے اندر صرف پادری اور وہ لڑکی ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، اور اس اندھیری کٹیا کے اندر وہ پادری لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بتا دیتا ہے کہ لڑکی با کردار ہے یا بد کردار ہے، اور جو بھی بات کر دے گاؤں والے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ لڑکی کے کردار پر سوال اٹھا دے تو لڑکی والے اس لڑکی کو بد کردار سمجھ کر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی اور غصہ آ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی کوئی انسان ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے علاؤالدین کو کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس مسئلے سے ہم ضرور نپٹ لیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پریشانی کی حالت میں تھے کہ اگر اسی طرح کا کوئی پادری ہوا تو ہمیں بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پہلے کئی پادریوں کے ساتھ جہاد کر چکے تھے، اور ہر بار سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ایک کنیز کو بلایا جو ہمیشہ با پردے میں رہتی تھی اور محل کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کنیز کو اس علاؤالدین نامی نوجوان کو علی بن سفیان کو ساتھ لیا اور اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے۔ سارے لوگ ایک عام دیہاتیوں کے بھیس میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس پادری کے پاس گیا۔ اس کی شکل کو دیکھ کر سلطان کو محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی شیطان ہے بلکہ انسان نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ یہ میری منگیتر ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اس کو دیکھ کر بتاؤ کہ اس کا کردار کیسا ہے، اگر یہ بد کردار ہوئی تو میں اس کو اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ وہ پادری لڑکی کو دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور یہ لڑکی کوئی عام نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کنیز ہے۔ وہ کنیز کو اندر لے گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کٹیا کے ارد گرد دیکھنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس کٹیا کی پچھلی جانب گئے تو گھنا جنگل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گھنے جنگل کو چیرتے ہوئے جب اس دیوار کے قریب گئے تو اس کٹیا کی پچھلی جانب ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوراخ کو دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے اور اس سوراخ کے اندر سے دیکھنے لگے
اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سوراخ کے اندر کا ماجرا دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ پادری کچھ ایسی چیزوں کا دعا اس کنیز کو سگھا رہا تھا جس سے وہ کنیز اس پادری کے قابو میں آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہ کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر منتر کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ پادری بالکل ڈھونگی ہے، اور جو اس کے بارے میں بتایا گیا یہ بالکل اسی طرح نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت کٹیا کے دروازے پر لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہو گئے اور کہا، اے پادری تم اصل حقیقت بتا دو، ورنہ میں تیرا سر ابھی اور اسی جگہ کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا، میں کوئی عام انسان نہیں، بلکہ میرے پیچھے بہت زیادہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اگر تم مجھے مار بھی دو تو وہ میری جگہ سنبھال لیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جسی طرح میں نے تجھے بے نقاب کیا اسی طرح میں تیرے سارے پادریوں کو اسی طرح بے نقاب کروں گا، لیکن اگر تم سارے راز کے بارے میں بتا دو تو تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری جان بخش دو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سارے راز اگل دو۔ اس نے کہا، حضور میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہوں، اور جیسے ہی میں لڑکی کو دیکھتا ہوں، جو لڑکی با کردار ہوتی ہے اس کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی با کردار ہے، اور جو لڑکی بد کردار ہوتی ہے وہ اس لڑکی کا چہرہ ہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی اور اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ اور پھر میں اس لڑکی کو ایک پیشکش دیتا ہوں کہ اگر تم مجھے اسی جگہ اپنے جسم چند لمحوں کے لیے میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں باہر جا کر با کردار ثابت کروں گا، اور لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے، لیکن اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی تو پھر میں تمہیں سارے لوگوں کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ تو اکثر وہ لڑکیاں میری بات مان جاتی، اور اسی طرح کرتے کرتے کئی سالوں سے ہر قسم کی لڑکیوں کے جسم سے لطف اٹھاتا آ رہا ہوں، لیکن حضور جب میں نے آپ کی کنیز کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بالکل با کردار ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کو پیشکش کر بھی دی تو یہ میری پیشکش کو کبھی قبول نہیں کرے گا، لہذا میں نے اس پر اپنا دوسرا حربہ استعمال کیا اور اس پر کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کا دھواں سکھایا جس سے میرے قابو میں آنے ہی والی تھی، لیکن آپ نے آ کر سارا پردہ فاش کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لہذا تیری جان تو بخش دی جائے گی، لیکن تو نے جن جن لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی قاضی کے پاس اس کا مقدمہ چلایا، اور پھر اس پادری کو ایک پاگل خانے میں چھوڑ دیا جس کے اندر عجیب و قسم کے پاگل خانے موجود تھے، اور ان پاگلوں کو دیکھ کر وہ پادری چند دنوں کے اندر اندر خود پاگل ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد وہ اس پاگل خانے کے اندر کتے کی موت مار گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کے سامنے اس پادری کی ساری اصلیت کھول دی، اور ان گاؤں والوں کو اتنی بڑی گمراہی سے نکال دیا۔